پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بڑے ابہام پائے جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے یا مریم نواز صاحبہ ہوں گی، کیونکہ نواز شریف صاحب تو ابھی تاحیات نااہل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ آنے والے انتخابات میں کون ہوں گے، اسپیشلی اگر آپ ارلی انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو؟ جی دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی دھڑے بندی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تب ہوتا ہے کہ جب پارٹی میں قیادت کے اوپر اختلاف ہو، قیادت کے لیے مختلف دھڑے ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں قیادت کے اوپر سب کا اتفاق ہے اور وہ قیادت نواز شریف صاحب کی ہے۔ جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب تسلیم کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سطح کے اوپر اس میں کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی تنازع ہے۔ یہ ہمارے مخالفین کو خوش ہونے کے لیے بہت دلچسپ موضوع ہے ان کا کہ مسلم لیگ نون میں گروپ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ پچھلے 3.25 سالوں میں مسلم لیگ نون کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے کردار کشی کی جا رہی ہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک کاؤنسلر لوکل لیول کا بھی مسلم لیگ نون سے نہیں ٹوٹا، پوری پارٹی ایک چٹان کی طرح متحد کھڑی ہے۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ایسا اختلاف ہوگا کہ وزیر اعظم کے اوپر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یہ سب باتیں احمقوں کی جنت والی ہیں۔ لیکن ایسا اقبال صاحب، وہاں شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے تو کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہیں، اس کے بعد پھر محمد زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں اور بائی دیٹ ٹائم معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ دراڑ جو ہے یا اس کا تاثر جو ہے وہ تو آپ لوگوں کی اپنی قیادت کی آپس کی باتوں کے ڈیفرنس سے سامنے آتا ہے نا؟ تو بات نہیں، پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب فرنٹ رنر ہیں اور وہ پارٹی کے صدر ہیں، چونکہ ہمارا جو آئین ہے اس میں پارٹی کا صدر ہی پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوتا ہے، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے صدر بنایا نا۔ تو اگر وہ ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این موجود ہیں تو کسی بھی وقت جو مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ ہوگا وہی اس کے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا۔ ٹیریفک، سو the name is شہباز شریف صاحب۔ اچھا احسن اقبال صاحب، اب بات یہ آتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیل کی باتیں اور چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ بیسکلی واپسی کی بات یا ایک لہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنے کے لیے بھی، جس کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کی بھی بات، یا تاحیات نااہلی والے معاملے کو چیلنج کرنے کی بات فرام سپریم کورٹ بار کاؤنسل۔ کیا کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، کوئی این آر او کی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ڈیل یا ڈھیل کی بات نہیں ہے، یہ بات اب سب کو معلوم ہے۔ ایک سیاست کے پرائمری اسکول کے طالب علم کو بھی پتا ہے کہ 2017-18 میں ایک سازش ہوئی تھی۔ اس سازش کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ اسی سازش کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل کرایا گیا تھا الیکشن سے پہلے، اور اسی سازش کے تحت الیکشن میں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوایا گیا تھا۔ اسی سازش کے تحت پنجاب میں اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی، بعض ممبران کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کرا کے اس کی مصنوعی اکثریت بنا کے وہاں اسے اقتدار دلایا گیا۔ یہ ایک تجربہ کیا گیا جسے ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، جس کے لیے کہا گیا کہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں۔ 3 سال یہ تجربہ چلتا رہا، لیکن یہ ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان بہت بری طرح پٹ چکا ہے، پاکستان کی معیشت پٹ چکی ہے، سفارتی سطح پہ ہم اکیلے رہ چکے ہیں۔ نہ آج چین کے ساتھ ہماری وہ گرم جوشی ہے، نہ امریکہ کے ساتھ گرم جوشی ہے، نہ خلیجی ممالک کے ساتھ گرم جوشی ہے۔ ہم اپنے خطے کے اندر بہت سارے چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ جو ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا، جو تجربہ کیا گیا تھا، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اور جب بھی کوئی تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر حالات کو نارمل ہونا پڑتا ہے۔ وہ ناانصافی جو نواز شریف صاحب کے خلاف کی گئی تھی کہ ان کو 400 لوگوں کے جو پاناما میں نام تھے، کسی کو نہیں ٹرائی کیا گیا جہاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، ان پر پاناما زبردستی تھوپ کے جب پاناما نہیں نکلا تو اقامے کا کیس بنا کے نااہل کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 12,000 یا 10,000 درہم تنخواہ کیوں نہیں لی۔ تو یہ سب چیزیں جو ناانصافی کی ہوئی ہیں، کبھی تو ان کو کریکٹ ہونا ہے نا۔ تاریخ میں آج دیکھیے، جب بھٹو صاحب کے ساتھ پھانسی ہوئی،
آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو کریکٹ کیا جائے اور عدالت ہی اس کو جو جوڈیشل مرڈر، اب تو سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا کہ ہم نے وہ غلط فیصلہ دیا تھا. تو اگر اس طرح کے کوئی سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں تو اب وقت آئے گا کہ ان چیزوں کو تو اس کے درست لیے کیا جائے. کہیں امپورٹنٹ کوریڈورز میں بات چیت چل رہی ہے حسن اقبال صاحب اس حوالے سے کس کے؟ ٹو دیکھیے، کریکٹ؟ ہماری بات چیت پاکستان کے عوام کے ساتھ چل رہی ہے، اور آج مسلم لیگ نون کی طاقت یہی ہے کہ ہمارا بیانیہ گلگت سے لے کے گوادر تک پورے ملک کے اندر کھلیانوں میں، کارخانوں میں، سڑکوں پر، ریڑی والے کے پاس آپ بیٹھیں، آج ہر کوئی نواز شریف کے بیانیے پر بحث کر رہا ہے اور اس کو دل سے تسلیم کر چکا ہے.